الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کی ذات بابرکات کے لیے، کروڑوں مرتبہ درود جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کی خاطر اس پوری کائنات کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق، کرم اور اس کے فضل سے رب کائنات نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا عظیم بابرکت دن نصیب کیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات میرا آپ سب کا مسجد میں آ کر نماز جمعہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ، ایک آیت نور تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا، ایسا اخلاق عطا فرمایا، ایسا اخلاق عطا فرمایا کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ ملاقات کی، جس نے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کی، اگر وہ پہلے ایمان والا نہیں تھا تو حضور کو رب کائنات نے اخلاق اتنا عطا فرمایا تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا۔ آج موجودہ دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر جو اخلاقی روایات ہے، جو اخلاق کا ایک منصب ہے، جو اخلاق کی جو باتیں ہیں، وہ ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں، اور ان اخلاقی روایات کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فساد بھی پھیلا ہوا ہے، امن امان کی کمی ہے، معاشرے میں کوئی سکون نہیں، نہ کسی کو گھر میں سکون ہے، نہ کہیں بازار میں سکون ہے۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کی پریشانی کا حل نہیں، بلکہ ہر جگہ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ان دکھوں کا، ان پریشانیوں کا، ان آزمائشوں کا، ان مصیبتوں کا جو حل قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں زیادہ تر ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اخلاق بہتر نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اخلاقی روایات کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر جو ہے مضبوط نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کمزوری کا شکار ہی رہیں گے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں نکھار آ جائے، ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے رشتوں میں مضبوطی آ جائے، ایک مسلمان جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم کے ایک عضو کو، کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں اس تکلیف کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، جسم اس کے ساتھ تکلیف کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو مثال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو جو مسلمان ہے وہ سارے ایک جسم کی طرح وہ سارے اس کی تکلیف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ غور کریں، اگر ہم ارد گرد کے معاملات کو دیکھیں، ہمارے سامنے کئی واقعات ہو جاتے ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فلاں جگہ بس جو ہے اس کو حادثہ ہوا ہے، لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، لوگ زخمی حالت میں کرا رہے ہیں، اور ہماری اخلاقی گراوٹ اتنی، ہم اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ جو لوگ وہاں مسلمان دوسرے مسلمان کی اس تکلیف میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ان کی جیبوں کی صفائی کرتے ہیں، ان کے بٹوے اور پرس خالی کرتے ہیں۔ اور کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اتنا زیادہ یہ واقعات پھیل چکے ہیں کہ لوگ، کوئی مر جاتا ہے حادثے میں، کوئی اتنا زخمی ہوتا ہے کہ وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اخلاقی گراوٹ اور ہمارا اخلاق اتنا زوال پذیر ہو چکا ہے کہ ان کی قیمتی چیزیں چرا لی جاتی ہیں، ان کا کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ اگر حضور کی ذات سے ہم اس بات میں مدد مانگیں، وہاں سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر رہنمائی لے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے خود ارشاد فرمایا اخلاق کے بارے میں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جس عمل کا وزن میزان میں ہوگا، جہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اچھے اخلاق کا جو عمل ہے اس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ یہاں ایک منٹ روک کر آپ سوچیں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز بھی ہوگی، حج کتنا بڑا اللہ کا کرم اور فضل اور کتنی عظیم عبادت ہے، وہ بھی لوگوں کے پاس ہوگی۔ کوئی جہاد کرتا ہے، کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی قرآن کی نوکری کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، تو یہ ساری نیکیاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن یقیناً جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے باقی نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن اخلاق کو اللہ کے نبی نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ جس عمل کا ثواب، جس کا وزن ہوگا وہ اچھے اخلاق۔ اب میں اور آپ یہاں سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ معاشرے میں امن کے لیے، ہمارے گھروں میں امن سلامتی کے لیے، ہمارے معاملات میں نکھار کے لیے اچھے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے امن اور سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی اخلاق کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اگر اچھے اخلاق کے مالک ہوئے، اگر ہمارے اخلاق، ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہماری جو رویوں میں سختی ہے، اگر وہ نرمی والا رویہ ہوگا تو قیامت والے دن اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تلوار کے ساتھ، اور پھر جب رات آتی ہے لوگ سو جاتے ہیں، وہ بندہ جس نے سارا دن روزہ بھی رکھا ہے
اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد بھی کرتا رہا ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں، وہ ساری رات کھڑا ہو کر رب کی عبادت کرتا ہے، تو فرمایا کتنا وہ عظیم بندہ ہے، کتنا اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاقی رویے، جس کا کردار، جس کی گفتگو سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی صورت اچھی ہو نہ ہو، جس بندے کی سیرت اچھی ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو اس رات کی عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے زیادہ اجر اچھے اخلاق والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب میں اور آپ اس بات کا خود موازنہ بھی کریں، اس بات پہ غور کریں کہ ایک طرف اتنی بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا، کتنا بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں تلوار کے ساتھ جہاد کرے، ساری رات لوگ سو رہے ہوں، اللہ کا بندہ بیداری کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو اس کو تو کتنا ثواب ملے گا۔ اس کو اللہ اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا، بے پناہ برکتوں سے نوازے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں اللہ خالق کائنات ڈھیروں نیکیاں جن کا میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا عمل بھی اچھا ہے، لیکن اس کے اچھے عمل کے باوجود جو بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اللہ اس کو زیادہ اجر ثواب دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اب اخلاق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں کسی سکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کتنا کرم فرمایا، اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا، اتنا پیارا محبوب عطا فرمایا کہ اللہ کے انبیاء 17 کے قریب نبیوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ مالک ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے ان انبیاء کی دعاؤں کو تو قبول نہ کیا۔ میری اور آپ کی کتنی اچھی قسمت ہے، کتنے ہم خوش بخت ہیں، نہ ہم نے کوئی دعا مانگی، نہ ہم نے کوئی محنت کی، بلکہ اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اتنا پیارا محبوب، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو اخلاق کی جو روایات ہے، جو اخلاق کے واقعات ہیں، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ 2-4 آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک صحابی اس وقت ملک شام میں تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو کسی نے اس کو یہ پیغام دیا کہ اے اللہ کے بندے، جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ جب حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو محمد ابن عبداللہ کے نام سے معروف تھے، تو فرمایا اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اس بندے نے گھر جانا گوارا نہیں کیا، کہا اچھا، فوراً حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیں، مجھے بھی کلمے کی دولت سے مالا مال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا۔ جو دوست کچھ لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے تم نے کوئی تصدیق کی ہے، نہ تم نے کوئی بات پوچھی ہے، تو تم اچانک سفر سے آئے ہو اور پہلے آتے ہی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بڑے دنوں سے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے، میں تو ان پر ایمان لا چکا ہوں، ان کے اعلان کرنے کی دیر تھی، میں تو ان سے پہلے بھی ان کے دین میں داخل ہو چکا تھا، کس وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی سودا ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن مجھے خیال آیا میں نے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیسوں کا وعدہ کیا تھا، تو میں تو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ میں گھر سے پیسے اٹھائے
اب میرے دل میں یہ تھا کہ جس جگہ ہم ملے تھے وہاں اب کب حضور وہاں کھڑے ہوں گے، تو میں آپ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے کہا کہ حضور گھر میں نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے حضور تو گھر بھی نہیں آئے۔ کہتے جیسے ہی میں نے سنا میری چیخ و پکار نکل گئی، میں چیخنے لگ پڑا، دوڑ کے اس جگہ گیا تو دیکھا حضور وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے معذرت کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں یار، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا کہ تم نے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو جس نبی کے اخلاق اور جو لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ انہوں نے تو ویسے ہی کہہ دے کہ آپ یہاں ٹھہریں، تو انہوں نے 3 دن تک وہاں آپ کا انتظار کیا۔ کہتے ہیں اس دن سے میں تو آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اب آپ نے چونکہ نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو جو اتنا لوگوں کا خیال رکھنے والی ہستی ہے کہ میں بھول گیا تھا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، تو میں جیسے ہی انہوں نے اعلان فرمایا میں اس وجہ سے ایمان لایا ہوں کہ اتنے معاملات میں جو بندہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اس کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے، چونکہ ابو سفیان نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہر غزوہ میں وہ حضور کی مخالفت میں لڑا، نعوذ باللہ حضور کا جانی دشمن تھا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے، بڑے بڑے دکھ دیے، بڑی بڑی تکلیفیں دی۔ تو ایک وقت ایسا آیا جب ثمامہ نے اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ اب میں نے قریش مکہ کو گندم نہیں بھیجنی۔ اس نے گندم کا غلہ روک لیا، بارشیں بھی نہ ہوئیں۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ معاملات خراب ہیں تو مکہ سے مدینہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں یہ خیال تھا کہ میں جب پہنچوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن مکہ کے حالات یہ تھے کہ بارش ہو نہیں رہی تھی، فصلیں بالکل نہیں تھی، جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے، بزرگ تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں جب گھر میں گئے تو ان کی بیٹی تھی جو حضور کے گھر میں حضور کی زوجہ محترمہ تھی، جب وہ آپ گھر گئے تو حضور پاک گھر پر نہیں تھے، حضور کا بستر لگا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان بیٹھنے لگا تو بیٹی نے کہا کہ ٹھہریے، فوراً بسترے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھتے کہا اب بیٹھ جائے۔ تو باپ بڑا حیران ہوا کہ کیا بات ہے، میں تمہارا باپ ہوں اور تم نے میرے بیٹھنے سے پہلے وہاں سے بستر اٹھوا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے، آپ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ جس بستر پر حضور پر وحی نازل ہوتی ہے، حضور بستر میں ہوتے ہیں وہی نازل ہو جاتی ہے، اس بستر پر میں آپ جیسے ناپاک بندے کو نہیں بٹھا سکتی۔ پوچھا حضور کہاں ہے؟ کہا مسجد نبوی میں۔ ابو سفیان وہاں گیا تو کہنے لگے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے ساری اپنی گفتگو ساری باتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ، اے محمد، معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ ثمامہ پہلے مکہ میں گندم بیچتا تھا، اس نے گندم روک دی ہے، بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہیں، ہماری عورتیں جو ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں، نہ بارش ہو رہی ہے اور نہ کوئی معاملہ آسانی کا نظر آ رہا ہے، تو ہم بہت پریشان ہیں، مہربانی کریں ثمامہ کو آپ کہہ دیں کہ وہ ہمیں گندم بھیج دے تاکہ ہماری جو قحط سالی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے کہ جب میں یہ باتیں نیچے منہ کر کے کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جب حضور کی بارگاہ میں تو حضور رو رہے تھے۔ کہتے میرے دل سے جو ہے نا دل چیر گیا میرا۔ میں نے کہا کہ جس نبی کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ ہم اتنی تکلیفیں کرتے ہیں، ہم ظاہری طور پر دشمن ہیں، ہم نے دشمنی پار رکھی ہے، ہماری تکلیف کو دیکھ کر وہ رو رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں ان کے اس اخلاقی رویے سے بڑا متاثر ہوا۔ میرے دل میں آ گیا کہ میں غلطی پر ہوں، یہی وہ ہستی ہے جو مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں حضور روئے جا رہے، فوراً ایک کاغذ بگایا، فوراً رکا لکھا ثمامہ کو کہ پہلے تم اپنی مرضی سے بیچتے تھے گندم،
اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ اس سے بھی زیادہ گندم بھیجو، اور فوراً ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ مکہ کے لوگوں پر مہربانی کر، ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی 61 سالی کو ختم فرما۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے جب یہ معاملات دیکھے ساری راستے میں پچھتاتا رہا کہ ساری عمر میں نے غلطی کی۔ اس وقت میرے دل میں تھوڑا سا آیا کہ میں اسلام کو قبول کر لوں۔ کہتا ہے دوسرا، اللہ کے نبی نے جو مجھ پر کرم کیا کہ جب فتح مکہ کا دن تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری گال فاتح بن کے تشریف لائے تھے، آپ جو چاہتے دشمنوں کو سزا دیتے، لیکن فرمایا کہ حضور نے میرے ساتھ اتنا محبت والا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی معافی دی جاتی۔ ایک طرف دشمن ہو، جان کا دشمن ہو، جنگیں بھی لڑتا ہو، مکہ سے انہی کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا ہو، تو اتنا کریم نبی، اتنا اخلاق کے بلند مرتبے پر فیض نبی کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ابو سفیان کہتا ہے جب حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اس کو بھی امان ہے، تو جو باقی میرے دل میں کالک تھی، منافقت تھی، وہ بھی ختم ہوگی، اور میں نے فوراً کہا کہ اب مجھے اس نبی کا غلام بن جانا چاہیے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت کے صرف میں نے 2 واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ جان کے دشمنوں کے ساتھ اتنی محبت بھلا کون کرتا ہے؟ آج بھائی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو بھائی کو کوئی کہہ دے رہا یار چلو ٹھیک ہے تیرا بھائی اس کے لیے دعا کر دے، تو بھائی کہے گا کہ میں نے دعا نہیں کرنی، اس نے تو میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ لیکن محبوب کتنا پیارا اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے۔ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں، رشتوں میں ہمارے کمزوری پائی جاتی ہے، گھروں میں سکون ختم ہے، معاشرے میں سکون نہیں، ہر طرف افراتفری ہے، فساد پھیلا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کے محبت کے بجائے نفرت کا شکار ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیے۔ ہم نے اچھے اخلاق جو ہمیں حضور کی سیرت سے ملتے ہیں، جن اخلاق کے کرنے کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود عمل کر کے بھی دکھایا، اور امت کو اس کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت والے دن نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، بڑی بڑی نیکیاں ہوگی بندے کے نامہ اعمال میں، لیکن فرمایا جو اچھا اخلاق ہوگا اس عمل کا وزن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ ہوگا۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نے اخلاقی قدروں کو اپنی ذات سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہم صورت کو چمکانا جانتے ہیں، چہرے کو خوبصورت کرنا، اچھا لباس پہن لینا، میٹھا بولنا، اور ہم نے اخلاق کو یہ سمجھا ہے کہ میٹھا بولنا، اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، ہم نے اس کو اخلاق سمجھا ہے۔ میں آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرتا ہوں، آپ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، معلوم ہوتا ہے مجھے آپ کو کہ میرے ساتھ یار اس کی کتنی محبت ہے۔ جیسے ہی آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو بعد میں اپنا رویہ بھی تبدیل کر لیتا ہوں، ساتھ والوں کو کہتا سناؤ کیسی میں نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ وقتی طور پر تو تم راضی ہو رہے ہو کہ میں نے اپنی باتوں کی وجہ سے فلاں بندے کو دھوکے میں مبتلا کیا ہے، لیکن یہ اچھا اخلاق نہیں، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منافق بندہ جو ہے قیامت والے دن جو جہنم کے سب سے نچلا حصہ ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، منافق کو اللہ وہاں ڈالے گا۔ ہم نے نفاق والی گفتگو اپنے اندر نہیں پیدا کرنی کہ ہم زبان سے تو میٹھا بولیں، میٹھا تو سیل مین بھی بولتے ہیں، آپ دکان پہ جائیں ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ گاہک جو مرضی کہے تم نے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کرنی۔
بس تم نے مال بیچنا ہے۔ تو وہ تو سیل مین ہوتا ہے، اس نے تو اپنے مالک سے تنخواہ لینی ہوتی ہے، چیز بیچے گا اس کو کمیشن ملے گا۔ تو ایک بندہ اپنے دنیاوی مالک جو ظاہری طور پر کچھ دنوں کا اس کا سرپرست ہے، جس کی وجہ سے اس کا رزق لگا ہے، اگر وہ بندہ اس کی مانتا ہے اور اس کی سوچ کے مطابق منافقت والی بولی بولتا ہے، آپ کو چیز بیچ دیتا ہے، لیکن آپ کا تو رب اللہ کی ذات ہے، آپ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے، تو اس اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نفاق والے اخلاق کا درس نہیں دیا، بلکہ ہمارا جتنا صورت اچھی ہو، جتنا ہم اپنے ظاہر کو چمکاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے اندر سے بھی اسی طرح محبت، دل سے بات کرنی ہے اگلے بندے کے ساتھ، یہ نہیں کرنی کہ تعریف کر دینی ہے کہ بس میرا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ ہمارا کردار لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ ہو، جب بھی میں بات کروں کسی کو میری بات سے تکلیف نہ ہو، اور یہ بھی اخلاق کا ایک رویہ ہے کہ بندہ جب کسی جگہ جائے تو جس جگہ جائے تو لوگوں کے دلوں میں تنگی اس بندے کے لیے نہ ہو۔ اب 100 بندہ بیٹھا ہو، میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں، ظاہری طور پر تو وہ مسکرا دے، لیکن ہر بندے کے اندر تنگی ہو، ہر بندہ میری وجہ سے بڑی تکلیف میں آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اخلاقی اقدار میں کمی ہے۔ ہم نے صرف گفتگو سے اخلاق نہیں دکھانے، اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کو اپنے جو ہے وہ اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ جب تک ہر بندہ، میں اور آپ، اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنائیں گے، اپنے کردار کو بہتر نہیں بنائیں گے، اپنی گفتگو کو اچھے اخلاق والی گفتگو نہیں بنائیں گے، دوسروں کا نقصان تو ہو یا نہ ہو، میں خود نقصان میں مبتلا ہو جاؤں، میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، میری زندگی میں امن نہیں آئے گا، میں ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہوں گا۔ حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ سچی محبت اور پیار کا یہ تقاضا ہے، اس محبوب کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جس محبوب کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت والے دن ہم جیسے گناہ گاروں کی اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، تو جس نبی کی بارگاہ میں ہم شفاعت کی بھیک مانگنے کے قیامت والے دن حاضر ہوں گے، جس ہستی سے ہمیں اس بات کا یہ حوصلہ ملا ہوا ہے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو وہ نبی فرمائے گا کہ میں نے تو اپنے اخلاق تمہیں دکھا دیے، میں نے تو اپنا عمل تمہیں دکھا دیا، اے میرے امتی، آج تو مجھے اپنا نبی مانتا ہے، جب دنیا میں تیرے پاس وقت تھا تو اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقوں پر کیوں چلتا تھا؟ اتنا پیارا نبی۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے، آخری واقعہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ہم اخلاق کے بہت گراوٹ کا شکار ہے، ہمارے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے۔ ہمارا نبی جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرمائے، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کے سامنے ہیں، ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں، 3-4 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا فرما دیں کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، وہ فلاں باغ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو جیسے ہی باپ نے سنا فوراً اٹھا اور دوڑ لگا دی۔ حضور نے پیچھے سے مخاطب کیا کہ میری بات سن کے جانا۔ واپس مڑا، کہا اے بندے، یقیناً 3 دن ہو گئے تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہوا ہے، تیرے دل میں بڑی محبت ہوگی، تو بڑی محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو پکارے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، اس کا نام لے کر پکارنا۔ شخص کے قدم روک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہے، تو یقینی بات ہے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکاروں گا، لیکن آپ مجھے منع فرما رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کے بندے 3 دن ہو گئے تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہے، اور تیرے اندر جو محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جب تو ان بچوں کے پاس کھڑا ہو کر محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو بیٹا کہے گا،
ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم کا بچہ ہو، جب وہ اتنی محبت اپنے باپ کی دیکھے گا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ ایک انگریز نے سیرت کا یہ واقعہ پڑھا اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ اتنا پیارا نبی جو لوگوں کے اتنا خیال رکھتا ہے کہ کہا اگر تو بیٹا کہے گا تو 3 دن کی محبت ہے تیری، بیٹا تجھ سے جدا ہوا ہے، تو جب تو محبت کے ساتھ بیٹا کہے گا تو اے خدا کے بندے ہو سکتا ہے وہاں کوئی یتیم بچہ ہو، جب تو محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا، تو اس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے گا کہ کاش آج میرا باپ ہی ہوتا اور مجھے کہتا کہ بیٹا میری بات سن۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے جو معاملات تھے ان میں خیال رکھتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، کسی کا میری وجہ سے نقصان نہ ہو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں امن اور سلامتی آ جائے، ہم بس ایسی زندگی بسر کریں کہ اس میں سکون ہی سکون ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کی سیرت سے اچھے اخلاق کی بھیک مانگے، اپنی طبیعت میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں آپ اپنے اخلاق کو بہتر پیش کر کے دکھائیں۔ آپ کی گفتگو اخلاق والی ہو، آپ کا عمل اخلاق والا ہو، آپ کے رویے اخلاق والے ہو، آپ جس سے بات کریں اچھا اخلاق یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ آپ جس سے وعدہ کریں اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں بلکہ وعدے کو پورا کریں۔ آپ کسی سے بات کریں آپ خالص اور صحیح بات کریں، منافقت والی بات نہ کریں۔ یہ اچھے اخلاق کا تقاضا ہے کہ آپ منافقت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آپ کسی کے ساتھ معاملات کریں تو معاملات کو کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنائیں۔ یہ اچھے اخلاق کا جو ہے تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاملات بہتر کریں۔ تو کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ کتاب نور اور کتاب ہدایت عطا فرمائی جس کو قرآن مقدس کہتے ہیں، اس کی تعلیمات اپنی زندگی میں شامل کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی سیرت کا جو بہترین حصہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق، ان کو اپنی طبیعت میں ضرور شامل کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ جس عمل کا وزن قیامت والے دن ہوگا وہ حسن اخلاق ہے۔ نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، جہاد بھی کریں، تبلیغ بھی کریں، قرآن پڑھیں بھی، لوگوں کو پڑھائیں بھی، مسجدیں تعمیر کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن اپنی طبیعت میں، اپنے رویوں میں اور اپنی گفتگو میں اچھے اخلاق کو ضرور شامل کریں۔ جب تک آپ اپنے اخلاق اچھے نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لوگ تکلیف میں ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست نہیں، لوگوں کو دل توڑ کر آپ نماز پڑھیں گے، اللہ ایسی نماز قبول نہیں کرے گا۔ آج کی اس تھوڑی سی جو گفتگو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ کوئی روایتی باتیں نہیں، یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہوتی کہ جمعہ کے دن ہم نے جمعہ پڑھنا ہے اور مولوی صاحب تقریر کریں گے تو ہم نے بس تقریر سننی ہے۔ اس تقریر کا، اس جمعہ کا ایک تقاضا ہے، جو اچھی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہیں، بتانے والا کوئی بھی ہو، یہ باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج کے جمعے میں ہم اگر ایک بات بھی اپنی طبیعت میں شامل کریں گے اگلے جمعے تک آپ کو یقیناً سکون ملے گا، اگلے جمعے پھر اللہ کوئی اور اچھی بات، تو جتنی اچھی باتیں ہماری طبیعت میں آئیں گی دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ رب کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔